السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ المرسلات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ اصول رہا ہے کہ اس دنیا کی یا اس کائنات کی اہم ترین باتوں کا حوالہ دے کر، بلکہ ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھ جائے اور یہ سمجھ لے کہ جیسے یہ چیزیں ہیں دنیا میں یا اس کائنات میں، ہوا ہوئی، بادل ہوئے، پہاڑ ہوئے، موسم ہوئے، مختلف چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے قرآن میں، چاند تاروں کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کائنات میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو ان کی قسم کھا کر پھر یقین دلایا جاتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب قیامت آئے گی۔ یہ سب کچھ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن باتوں کو آج دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، وہ سب ایک وقت آئے گا کہ وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا آئے گی، نئی زندگی آئے گی۔ تو اسی چیز کو ان آیات میں، مرسلات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہوائیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوائیں بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ان کے بغیر زندگی کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہوائیں رک جائیں تو ہماری زندگی رک جائے، ہماری سانس رک جائے، اور اگر یہ بہت تیز چلنے لگے، جو قابو سے باہر ہو جن کی رفتار، تو پھر بڑی تباہی بھی لاتی ہیں یہ ہوائیں، آندھیاں لاتی ہیں، تباہی لاتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی ہواؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور پھر قسم کھا کر ان کی کہہ رہے ہیں کہ ان ہواؤں کی قسم جو کبھی بہت تیز چلتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی بہت آہستہ چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر ان کے اس چلنے سے ہوتا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بادل جو سمندروں سے اٹھتے ہیں، یعنی پانی کے بخارات جو بادل بن کے اوپر جاتے ہیں، تو ان کو اوپر لے کے جاتی ہیں ہوائیں، اور پھر ان کو آسمان پر پھیلاتی ہیں۔ کبھی تو یہ اتنے زیادہ بادل لے جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ جمع کرتی جاتی ہیں، تو وہ اتنے گہرے بادل ہو جاتے ہیں کہ جو پھر بارش کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو پانی کے بخارات ہیں اتنے بھاری جاتے ہیں کہ پھر وہ برس کے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کالی گھٹائیں جو اٹھتی ہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں ان بادلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں، اور پھر الگ الگ بادلوں کی اہمیت باقی نہیں رہتی، پھر وہ ایسی بارشیں نہیں برس سکتے وہ بادل، جو کہ گہرے بادل برس سکتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ ان کا یہ ہوتا ہے، ان بادلوں کے اٹھنے کا اور پھر ان سے برسات ہونے کا یا نہ ہونے کا، کہ انسان کے دل میں خدا کی یاد آتی ہے اس وقت۔ ظاہر ہے کہ جب بادل گھنے اٹھ رہے ہوں اور جمع ہو رہے ہوں، کالی گھٹا بن رہی ہو، تو ایک امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اب بارش ہوگی اور یہ جو ہمارا زمین پہ جب خشکسالی ہے وہ دور ہو جائے گی، ہماری سبزیوں کو، کھیتوں کو ہمارے پانی ملے گا، سیراب ہو جائیں گے وہ، جس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات۔ اور بالکل اسی طرح اگر یہ بادل اٹھیں لیکن پھیل جائیں، ٹھہرے نہ ایک جگہ، جمع نہ ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو پھر مایوسی ہونے لگتی ہے کہ یہ اب برسیں گے نہیں،
بڑے ہلکے بادل ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یہ تو برسیں گے نہیں. تو ایک طرح سے مایوسی بھی ہونے لگتی ہے اس وقت. تو انسان کے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ خدا کی یاد دلاتی ہیں. ایک طریقے سے ایک موقع پر اچھی یاد دلاتی ہیں، شکرانے کے طور پر انسان سوچتا ہے کہ جو اللہ کا کرم ہے کہ بادل آئے. ایک طرف مایوسی کے طور پر اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما، اس دفعہ نہیں برس رہے، اب کی دفعہ یہ برس جائیں، اچھی گھنے بادل بن جائیں. تو پھر یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی قسم، یعنی جیسے یہ حقیقت ہے اور یہ دن رات تمہارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. اس وقت پھر نہ یہ بادل رہیں گے، نہ زمین رہے گا، نہ پانی رہے گا، نہ ہوائیں رہیں گی، سب کچھ تتر بتر ہو کر رہ جائے گا اور یہ زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی، ایک نئی دنیا بسائی جائے گی. یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر یقین اس کا پورا ہونا یقینی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے وقت سے واقف نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ وہ وقت بتائے؟ وہ تو اچانک ہی آئے گی، اچانک اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اس وقت انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے اچھا کام کر رہا ہے وہ ایک ہمیں یاد دلاتا ہے بار بار، مختلف طریقے سے، مختلف مثالیں دے کر. دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، مختلف قسمیں کھا کر کے، دیکھو ہونے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی بتائی جو باتیں ہیں ان کو ہم فراموش نہ کریں، ان کو یاد رکھیں، اور جو ہدایت ہیں ان کے اوپر حتی الامکان چلنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.